سورة البقرہ آیت نمبر 194۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين۔ لفظی ترجمہ ہے الشہر مہینہ الحرام حرمت والا، بھی بدلے الشہری مہینہ الحرام حرمت والا، وا اور الحرمات و حرمت والی چیزیں، قصاص بدلہ، فا تو من جس نے اعتدا زیادتی کی، علی اوپر کم تمہارے، فا تو اعتدو بدلہ لو، علی اوپر ہی اس کے، بمثلی برابر، ما جو اعتدا اس نے زیادتی کی، علی اوپر کم تمہارے، وا اور اتقو ڈرتے ڈرو، اللہ اللہ رب العزت سے، وا اور اعلمو جان لو، انا بے شک اللہ اللہ رب العزت مع ساتھ المتقین پرہیزگاروں کے۔ با محاورہ ترجمہ ہے حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والا مہینہ ہے، اور دیگر حرمت والی چیزیں ایک دوسرے کا بدل ہیں، پس اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تم بھی اس پر زیادتی کرو، مگر اسی قدر جتنی اس نے تم پر کی، اور اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اللہ رب العزت ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا الشہر الحرام بشہر الحرامی، ادب والے مہینے کے بدلے ادب والا مہینہ ہے۔ مسلمانوں کو چونکہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا نہایت بھاری لگ رہا تھا، اس لیے ان کی مزید تسلی کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ حرمت والے مہینے میں جنگ کی اجازت اللہ تعالی عز و جل کی طرف سے ہے، اور یہ اجازت کفار کی طرف سے حرمت پامال کرنے کی وجہ سے دی گئی ہے۔ انہوں نے تمہیں عمرہ کرنے اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا، لہٰذا اب اگر تم ان سے لڑتے ہو اور ان کا خون بہاتے ہو تو یہ حرم اور ماہ حرام کی بے حرمتی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ تعالی عز و جل کی طرف سے اجازت کے ساتھ ہوگا، اور یہ سب لڑائی اصل میں حرمتوں کا بدلہ ہوگا، یعنی کافروں کا حرمت والے مہینے میں فتنہ و فساد کرنا حرمت کو پامال کرنا ہے، اور تمہارا جواب دینا اصل میں حرمتوں کا بدلہ لینا ہے، نہ کہ حرمتوں کو پامال کرنا۔ یوں سمجھ لیں کہ ڈاکو کی گولی کے جواب میں اگر پولیس گولی چلائے تو پولیس کو مجرم نہیں کہیں گے، بلکہ ان کے فعل کو حفاظت و ذمہ داری کہا جائے گا۔ قاتل کے قتل کو زیادتی نہیں کہیں گے، بلکہ اسے قصاص کہا جائے گا۔ آگے فرمایا فمن اعتدى علیکم، تو جو کوئی تم پر زیادتی کرے۔ کافر مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھاتے رہے، شروع اسلام میں دن رات صبح و شام ہر وقت مسلمانوں کو ستانے میں لگے رہے، کسی کو شہید کیا، کسی کو تپتی ریت پر گھسیٹا، کسی کو انگاروں پر لٹایا، کسی کو کوڑے مارے، کسی کا راہ چلتے مذاق اڑایا، مسلمانوں کو ان کے گھروں سے ہجرت پر مجبور کر دیا، ان کے کاروبار ختم کر دیے، انہیں ان کے رشتہ داروں سے جدا کر دیا۔ ان تمام واقعات کی تلخیاں مسلمانوں کے دلوں میں موجود تھی۔ اب جبکہ مسلمانوں کو بدلہ لینے کا موقع مل رہا تھا تو اس بات کا امکان تھا کہ مسلمان بھی بدلہ لینے میں اپنے جذبہ انتقام کو بھرپور طریقے سے پورا کرتے اور بدلہ لینے میں حد سے بڑھ جاتے، لیکن اللہ رب العزت نے اس سے پہلے ہی مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ تم پر جنہوں نے زیادتی کی ہے تمہیں ان سے بدلہ لینے کا اختیار تو دیا جا رہا ہے، لیکن تم
اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو جتنی انہوں نے تم پر زیادتی کی، اس سے زائد کی تمہیں ہرگز اجازت نہیں۔ لہٰذا بدلہ لینے میں تقوی اور خوف خدا کو پیش نظر رکھو، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کا قرب اور معیت اسی کو نصیب ہوگی جو ہر حال میں تقوی اختیار کرے گا۔ اس آیت میں بدلہ لینے کے متعلق دین اسلام کی نہایت ہی خوبصورت تعلیم ہے، اور یہ تعلیم جو ہے اور کیا پاکیزہ تربیت ہے۔ جس وقت جو ہے جذبات مچل رہے ہوں، جذبہ انتقام جوش مار رہا ہو، دشمن جذبے میں قبضے میں آنے والا ہو دشمن، اور غلبہ حاصل ہوا ہی چاہتا ہو، اس وقت بھی تقوی کا، عدل و انصاف کا درس دیا جا رہا ہے، زیادتی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ کیا روئے زمین پر دوسرا کوئی ایسا دین ہے اور قانون ہے جو اپنے ماننے والوں کو اس طرح کے اعلیٰ ترین اخلاق اور پاکیزہ کردار کا درس دے رہا ہو؟ ہرگز نہیں۔ یقیناً یہ صرف اسلام ہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی محبت نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت کی شاندار کامیابیاں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔